اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے سامعین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو کل میں نے ایک ٹاپک شروع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی ہسٹری۔ تو مجھے لگا کہ میں نے بہت کم ہسٹری دی ہے، تو آج میں نے سوچا کہ کمپلیٹلی ہسٹری کے ساتھ ہر ٹاپک ڈسکس کروں۔ تو سب سے پہلے میں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کروں گا۔ یہ ہے سورہ بقرہ میں، اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام دنیاوی چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا تو پاک ہے، ہمیں ان چیزوں کا نام معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ بس جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تحقیق میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا، ابلیس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، وہ کافروں میں سے۔ اور ہم نے حضرت آدم سے کہہ دیا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں ٹھہرو اور جہاں سے چاہو بہشت کے رزق سے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم اس کے قریب گئے یعنی اس سے کھا لیا تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ بس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اس جنت سے جس میں وہ تھے، نکلوا کر چھوڑا۔ پھر ہم نے ان کو حکم دیا کہ اسے بہشت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین میں ایک مقررہ وقت تک رہنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند دعائیہ کلمات سیکھ لیے، اللہ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب کی اس بہشت سے اتر جاؤ، پس اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو اس پر چلنا، اور جو میری ہدایت پر چلیں گے ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ نافرمانی کریں گے اور میری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا آدم ہو جا، بس وہ آدم بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، ان دونوں آدم و حوا سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطے تم ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتے ناطے جوڑنے سے بچو، اللہ تم پر نگہبان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا اے لوگو تحقیق ہم تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم میں قومیں اور خاندان بنا دیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ معزز اور مکرم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ پھر سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرے۔ دوسری جگہ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکلیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک رکھا ہے جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس سے اتر جا، تجھے یہاں انکار کرنے اور بڑائی کرنے کا کوئی حق نہ تھا، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا کہ تجھے مہلت دے دی گئی۔ ابلیس نے کہا جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے
تو میں تیرے سیدھے راستے پر ان کو طاق میں بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور بائیں جانب سے آؤں گا، اور تو ان میں سے بہت سو کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ذلیل اور مردود ہو کر یہاں سے نکل جا، ان میں سے جو تیری راہ پر چلیں گے تو میں تجھ سے اور ان سے تم تمام سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، بہکایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے لیے ان کی چھپی ہوئی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے۔ اس نے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور قسمیں کھانے لگا ان کے سامنے کہ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آخر اس نے دھوکہ دے کر ان کو پھسلا لیا، تو جو ہی انہوں نے وہ درخت چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور وہ مارے شرم کے جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے۔ ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور کہا نہیں تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب وہ دونوں لگے التجائے کرنے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہیں زمین میں رہنا ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی زمین سے پیدا کیا ہم نے تم کو اور اس میں لوٹائیں گے ہم تم کو، اور اسی زمین سے دوسری مرتبہ ہم تم کو باہر نکالیں گے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان آدم کو کھنکھناتے کالے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور جان یعنی جنوں کے باپ کو ہم نے ہی اس سے پہلے ہی آگ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں آدمی کو کھنکھناتے کالے سڑے ہوئے کیچڑ سے پیدا کرنے والا ہوں، بس جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پھر سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، اے ابلیس، تو سجدہ کرنے والوں میں شریک کیوں نہ ہوا؟ اس نے کہا، میں اس انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو تو نے بجنے والی کالی بدبودار مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نکل جا، تو راندھا ہوا ہے اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو معلوم دن تک مہلت دیے ہوئے میں سے ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا اس لیے میں زمین میں ان کے اعمال بد ان کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے تیرے مخلص بندے میرا ان پر بس نہیں چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی مجھ پر سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندے پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، مگر وہ گمراہ لوگ جو تیری پیروی کریں گے ان پر تیرے بہکاوے کا اثر ہوگا، اور بے شک ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ بھی سورہ العصر کا ترجمہ ہے۔ اس طرح اب اگر حضرت آدم علیہ السلام کے شرف کا اظہار اگر ہم دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ علم کے ذریعے سے فرشتوں پر ظاہر فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس کا فرمان ہے کہ الاسماء سے مراد وہی نام ہے جو لوگوں کے درمیان بول چال میں معروف و مشہور ہیں، جیسے کہ انسان، جانور، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھا وغیرہ۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ پیالہ، ہنڈیا وغیرہ کے نام سکھائے، حتیٰ کہ پھسکی اور گوز کے نام بھی بتایا، اور مجاہد نے مزید فرمایا کہ ہر جانور، پرندے، چرندے اور دنیا میں ضرورت کی ہر چیز کے نام سکھائے۔ اس طرح کہا ہے کہ سعید بن جبیر اور فتاوہ نے حضرت ربی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے نام سکھائے۔ عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ آدم اور اس کی اولاد کے نام سکھائے، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چھوٹی بڑی چیز اور ان کے افعال و خاص کے نام سکھائے تھے تاکہ وہ ان سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں۔ اب
نیکسٹ اگر ہم اس ٹاپک کو دیکھیں تو سجدہ کا حکم کن فرشتوں کو ہوا تھا؟ مفسرین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کن فرشتوں کو دیا گیا۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ آیت کے عمومی الفاظ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں، اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ زمین والے فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا، اور یہی روایت ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے نقل کی ہے، لیکن یہ روایت منقطع اور منکر ہے۔ اس رائے کو اگرچہ بعض متاخرین نے راجح اور وزنی قرار دیا، لیکن پہلی رائے زیادہ واضح ہے، اور اس پر اس حدیث اس کا بھی حوالہ ہے کہ اس نے اپنے فرشتوں سے اس سے سجدہ کروایا کا عمومی بھی دلالت کرتا ہے۔ اب اگر ہم حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کریں تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو اور کھاؤ۔ اسحاق بن یسار نے اسی طرح اس کی تصریح کی ہے، اور ظاہر ان آیات بھی اس کا مقتضا ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس سے اور حضرت ابن مسعود اور دوسرے کئی صحابہ سے صدی نے نقل کیا ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا، تو حضرت آدم وہاں اکیلے رہتے تھے اور اجنبیت بھی محسوس کرتے تھے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی بیوی یہاں نہ تھی۔ وہ سو کر بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عورت ہوں۔ پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ حوا نے کہا تاکہ تو سکون حاصل کرے میرے ساتھ۔ اب انشاءاللہ قارئین نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حضرت حوا کے متعلق کچھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔